بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وقاص عزیز دوستو، آج میں جس ولاگ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں یہ ہماری روٹین کی کوئی خبر نہیں ہے، یہ روٹین کی کوئی سٹوری نہیں ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے ایک سمجھ لیں کہ ایک ایسے ایشو پہ بات کرنے جا رہا ہوں جو ہمارے سامنے موجود ہے، ہمارے درمیان موجود ہے، اس کی وجہ سے ہمارے گھر، کاروبار، زندگی میں خلل پڑ رہا ہے، تباہی ہو رہی ہے، لیکن ہم اس جانب کوئی توجہ نہیں دے رہے۔ ہم اپنی دنیاوی زندگی میں اتنی تیزی اور اتنی شدت کے ساتھ مگن ہو چکے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرامین ہیں، واضح احکامات ہیں، جو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس سے درخور اعتنا یعنی نظر چرا رہے ہیں۔ ہمارے اندر اتنی توفیق نہیں ہے، اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم ان ایشوز پر بات کر سکیں۔ جی بالکل، میں بات کرنے جا رہا ہوں سودی نظام اور بالخصوص پاکستان میں اسلامک بینکنگ کی آڑ میں کیا کھلواڑ کیے جا رہے ہیں، اس میں جو بینکس کے پیڈ علماء حضرات ہیں، میں پھر بریکٹ کر رہا ہوں، پیڈ علماء حضرات وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں، اور پروفٹ اور سود کے جو واضح معنی ہیں ان کو کیسے بدل کر عوام کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے، اس سب پر میں آج بات کرنے جا رہا ہوں، اور انتہائی اہم ولاگ ہے۔ آخر تک دیکھیے گا، میرا ساتھ دیجیے گا اس جہاد میں، نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ صرف ایک ولاگ نہیں ہے، یہ سیریز ہے اس سارے معاملے میں، اور اس میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے پاس بھی ایسے ایشوز جو میں آج ہائی لائٹ کرنے جا رہا ہوں یا آپ کے پاس ہیں تو آپ ضرور کمنٹ باکس میں مینشن کیجئے، میں آپ سے رابطہ کروں گا اور آپ کی آواز کو بھی اپنے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ آن ایئر کروں گا۔ اس سارے معاملے پہ ہمارے مختلف مکاتب فکر کے علماء حضرات کیا رائے رکھتے ہیں، میں آج مقدمہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس پر نیکسٹ کیا ہونے جائے گا یہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ جو لوگ اس سے انفیکٹڈ ہوئے ہیں، انفیکٹ پوری ہماری معیشت جو ہے وہ دیمک زدہ، وہ سرطان زدہ ہو چکی ہے اس سسٹم کی وجہ سے۔ دوسرے جو بینکس ہیں، جو دوسرا بینکنگ سسٹم ہے، اس سے تو مجھے کوئی گلہ نہیں، لیکن اسلام کے نام پر یہ کیا کھلواڑ کیا جا رہا ہے، آئیے ذرا اس کو دیکھتے ہیں۔ دیکھا یہ جائے تو ٹائٹل اسلامک بینکنگ کا ہے، اس میں کوئی بھی بینک ہے، آپ جانتے ہیں بہتر طریقے سے کہ ہمارے 4-5 بینکس ایسے ہیں جن کے نام ہی اسلامک بینکنگ پر ہیں، اور اس میں وہ فراڈ کر رہے ہیں، سود کا کاروبار کر رہے ہیں۔ اس میں عوام کو بتایا جاتا ہے کہ ربا فری ہے، سود فری ہے، اور جو ان کی پروڈکٹس ہیں، اگر ان پروڈکٹس کو دیکھا جائے تو اس پہ ملٹیپل چارجز ہیں، اور اتنے چارجز ہیں جو دوسرے ہمارے بینکنگ سروس نارمل جو ہمیں ویسٹرن بینکنگ ہے اس میں ہمیں وہ چیز نظر نہیں آتی۔ اب اس میں چھوٹی سی ایک مثال لیتے ہیں، اسلامک کار لون۔ اب اس میں اگر دیکھا جائے تو کم سے کم جو میرے پاس پرسنٹیج ہے وہ 14 سے 17% ہے، اور زیادہ سے زیادہ 22% ہے۔ اب اس کی بیس جو ہے وہ کائبور کی سٹیٹمنٹ بنائی جاتی ہے، یہ وہ سٹیٹمنٹ ہوتی ہے جو اس وقت کا مجوزہ جو سود ہوتا ہے، جو شرح ہوتی ہے، جو پرسنٹیج ہوتی ہے، وہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ اسٹیٹ بینک نکالتا ہے۔ اگر یہ انٹرسٹ فری ہے، تمام اسلامک جو بینکنگ سسٹم ہے اگر وہ انٹرسٹ فری ہے تو وہ پھر اس کائبور سٹیٹمنٹ کو فالو کیوں کرتا ہے؟ اگر اس ساری صورتحال کو دیکھیں تو اس میں سود اور پروفٹ کو تھوڑا سا ہم کلیئر کرتے ہیں۔ پروفٹ، آپ مارکیٹ ریٹ ہے ایک گاڑی مثال کے طور پر 4.5 لاکھ روپے اس کی مارکیٹ ویلیو ہے، اور اس پہ مارکیٹ میں وہ 5-10 ہزار 20 ہزار 15 ہزار کے فرق سے اوپر نیچے بک رہی ہے، اور آپ اپنے کسٹمر کو بتاتے ہیں کہ جناب مارکیٹ میں یہ ریٹ ہے لیکن ہماری فکس جو اماؤنٹ ہے 4.50 نہیں ہے تو 4.49 ہے، وہ آپ کا ایک واضح پروفٹ آ گیا، آپ کا کسٹمر بھی کلیئر ہو گیا۔ لیکن جب آپ پرسنٹیج ڈالتے ہیں اس کی انسٹالمنٹ میں، وہ پرسنٹیج ایڈ پہ ایڈ، اور سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے کہ جو انٹرسٹ لگا ہوتا ہے وہ کسٹمر سے وصول کیا جاتا ہے، اس کی کھال سے نچوڑا جاتا ہے، اور وہ معصوم ذہن جو اسلامک بینکنگ پہ بلیو رکھتے ہیں اور اس کے لیے یہاں پہ آتے ہیں، ان کے ساتھ یہ کھلواڑ ہو جاتا ہے۔ پھر اب دیکھیں اس میں ایک چیز اور یہ ہوتی ہے کہ چلیں آپ کا ایک پروڈکٹ سٹارٹ ہوا ہے، اس میں تو بات ہو گئی، لیکن جب گاڑی بکنگ کے بعد ڈیلے ہوتی ہے تو اس ڈیلے کے درمیان بھی جو اماؤنٹ ہوتا ہے وہ بینک کسٹمر سے چارج کرتا ہے، جبکہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ایک پروڈکٹ
اینڈ یوزر کے پاس پہنچی نہیں، آپ اس پہ پہلے ہی پروفٹ کیسے وصول کر سکتے ہیں، اور آپ اس کو نام دیتے ہیں رینٹل کا. یہ کیسا رینٹل ہے جو وصول کیا جاتا ہے؟ تو پھر اگر اس سارے معاملے کو دیکھیں اور اس رینٹل کی بات کی جائے تو اس ایسٹ کا رینٹل کیسے لیا جا سکتا ہے، اس پہ منافع کیسے لیا جا سکتا ہے، جو ہے ہی شرعاً حرام. ایک شخص کے میرے پاس گاڑی آئی نہیں، آپ میرے سے رینٹل وصول کر رہے ہیں. یہ اسلامک بینکنگ میں اس کی کیا تک بنتی ہے، اس میں اس کے کیا وجہ بنتی ہے؟ اب جب میرے ذرائع نے، جو ہر بینک نے، اسلامک بینک نے اپنا ایک مفتی صاحب رکھے ہوئے ہیں، بہت ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں، اور وہ مفتی صاحب چونکہ 2.5-3 لاکھ روپیہ لے رہے ہیں، گاڑی ملی ہوئی ہے، گھر ملا ہوا ہے. جب ان سے بات کی ان لوگوں نے کہ مفتی صاحب یہ تو ڈائریکٹ سود ہے، یہ تو سود فری نہیں ہے، یہ تو انٹرسٹ فری نہیں ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن یہ بینک کی پالیسی، اور بینک کی پالیسی تبدیل نہیں ہو سکتی. پھر دیکھا جائے تو ان اسلامک بینکس میں اگر آپ جائیں، ان کی برانچز میں جائیں تو بڑے بڑے فتوے بھی لٹکے ہوتے ہیں. اللہ کے کلام کے ساتھ نعوذ باللہ ایک اتنا بڑا یہ کھلواڑ یہ کیسے کیا جا رہا ہے؟ اگر آپ نے ایسا یہ کام کرنا ہے تو آپ اسلامک بینکنگ کا اوپر سے لوگو ہٹا دیں، جو آپ کے کسٹمرز ہیں، جو آپ کے گاہک ہیں، انہیں تفصیلات آپ بالکل اسٹریٹ فارورڈ بتائیں کہ یہ ساری چیزیں ہیں. اور اگر اس میں دوسری طرف دیکھا جائے تو مجھے جو اسٹیٹ کے آرگنز ہیں، جو اسٹیٹ کی آرگنائزیشنز ہیں، ان کی خاموشی بھی مجرمانہ نظر آ رہی ہے. اس میں آپ اسلامی شریعہ کونسل نظر نہیں آ رہی، اسلامک شریعہ کورٹ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی، اسلامک بینکنگ کورٹ ہے وہ نظر نہیں آ رہی، منسٹری آف فائنانس نظر نہیں آ رہی، پھر اس میں آپ کا جو اسٹیٹ بینک ہے وہ نظر نہیں آ رہا. اب اس میں اگر دیکھا جائے تو یہ جو اسٹیٹ کے آرگنز ہیں جن کا میں نے نام لیا ہے، ان کی مجرمانہ خاموشی کہیے یا کچھ اور کہیے، جس کی وجہ سے تمام جو اس وقت بینکس ہیں وہ اسلامک بینکنگ کے نام پر بھی ویسٹرن بینکنگ کو ہی لے کر چل رہے ہیں اور اسے ہی فروغ دے رہے ہیں. اور اس میں نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ ان لوگوں کا ہو رہا ہے جو اسلامک بینکنگ کے مد نظر جو عوامل ہوتے ہیں ان کو رکھ کر اکاؤنٹ کھلواتے ہیں. اسی طرح آپ اگر گھر کے لیے لون لے رہے ہیں، اسی طرح دیگر لون لے رہے ہیں، تو اس میں بھی اتنی زیادہ شروحات نظر آتی ہیں آپ کو. اب اس میں پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسے نہیں کریں گے تو بینک پروفٹ میں کیسے جائے گا، بینک کو پھر بزنس کیسے ہوگا؟ تو پھر آپ وہ ماڈیول اپنائیں نا جو ہے اسلام کا، جو اسلام کا جو سسٹم آف بینکنگ ہے، آپ اس کو جب اپنائیں گے تو پھر آپ کے اس سوال کا جواب بھی آپ کو مل جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا. اس پہ آنے والے دنوں میں جو اسلامک بینکنگ کی جو ایکسپرٹس ہیں میں ان سے بھی بات کرنے جا رہا ہوں، اور اس پہ جو مفتی صاحبان ہیں اور متاثرین ہیں ان سب سے میں بات کروں گا. لیکن اس وقت وزیر اعظم صاحب سے کہنا تو مطلب فضول سی بات ہے، صدر صاحب سے کہنا جو ہے وہ کیا عجیب ہی بات ہوگی. لیکن یہ جو اسٹیٹ کے آرگنز ہیں، جو اسلامک آرگنز ہیں، مجھے تو مطلب ہماری جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں ان کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ آئے روز راولپنڈی، اسلام آباد میں، لاہور میں، کراچی میں، پشاور میں، کوئٹہ میں اپنے مفادات کے لیے تو دھرنے دے کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن اس کام کے لیے آج تک مجھے ایک بھی مذہبی سیاسی جماعت انکلوڈنگ جماعت اسلامی، JUI، متحدہ جو ہے وہ مجلس وحدت المسلمین، کوئی سیاسی جماعت، مذہبی سیاسی جماعت اس سارے معاملے پہ مجھے ایک بار بھی جو ہے وہ دھرنا دیتی نظر نہیں آئی. مجھے کوئی معذرت کے ساتھ ہمارے جو یوٹیوبر مفتی کرام ہیں، علماء کرام ہیں، وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں تو پیش ہیں، لیکن اس معاملے میں نہیں بول رہے. کیوں؟ اپنے اکاؤنٹس بھی ہیں. یہ ایک سوسائٹی کی مجرمانہ غفلت ہے. آج اگر آپ مجھے یہ دیکھ رہے ہیں تو اس میں میرا ساتھ دیجئے، میری آواز میں آواز ملائیے، نیکی فی سبیل اللہ سمجھ کے. اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.